بندہ اس انداز سے میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں سارے کا سارا اسے وہ دے دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، جو اس کے دل کی خواہش اور دل کی منشا ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل ہیں وہ میرے محبوب علیہ السلام نے اس قدر بیان فرمائے۔ چنانچہ جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا رسول اللہ ضرور سکھائیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک میں اس جیسی صورت کوئی دوسری نازل نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی ہے، یعنی وہ صورت ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اور سبع من المثانی قرآن کریم نے جو اس کو کہا ہے، اس کی وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو صورت تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو سبع من المثانی کہا گیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی صورت ہے، اس امت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ صورت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اسی طرح سے ہم آگے چلیے تو اکابرین نے لکھا کہ سورہ فاتحہ بدنی بیماریوں کی شفا بھی ہے اور قلبی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ یہ بندے کے روحانی امراض کو بھی شفا دیتی ہے اور بندے کے جسمانی امراض کو بھی شفا دیتی ہے۔ روحانی امراض سے متعلق فرمایا کہ روحانی امراض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم فاسد ہو اور ایک ارادہ فاسد۔ یا تو بندے کا عقیدہ بگڑ جائے، بندے کا نظریہ خراب ہو جائے، یا پھر بندے کا عقیدہ درست ہو لیکن اس کے دماغ پر وساوس نے حملے کر دیے ہوں۔ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ہے، یا تو بندے کا عقیدہ ہی خراب ہے لیکن بحمداللہ تعالی ہم درست عقیدے پر ہیں۔ اب میڈیا کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر دوسرے گھنٹے کوئی نہ کوئی نیا کلپ آ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ علم فاسد ہو یا ارادہ فاسد ہو، علم فاسد ہوتا تو بھی بندہ تباہ ہو جاتا ہے، ارادہ فاسد ہو تو بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ سورہ فاتحہ کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ اس کے علم میں پختگی لاتا ہے اور اس کے ارادے کو مضبوط فرماتا ہے۔ یعنی بندے کا نہ علم فاسد ہوگا نہ ارادہ کمزور ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس نہج پر کی جائے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اس انداز سے کی جائے جو اللہ رب العالمین کا تقاضا ہے اور اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں سے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ روحانی جسمانی امراض سے جو اس کی شفا کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے باضابطہ اسے شفا حاصل کی۔ اصل میں آج کے دور میں ہمارا توکل کمزور ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، یعنی آپ میں اور ہم میں سے ہر ایک نے ہزاروں بار سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، لیکن کبھی بھی ہم نے سورہ فاتحہ کے اسلوب پر، ترجمے پر، اس کے انداز خطاب پر، انداز تکلم پر غور نہیں کیا کہ رب کائنات نے تمام صورتوں سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا، ابن عباس نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ تمام تر قرآن کریم کے مضامین کا، احکامات کا، برکات کا اور اللہ رب العالمین کے تمام تر فرامین کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ پورے قرآن کی برکات سورہ فاتحہ میں۔ ہم نے کبھی قرآن کو غور سے پڑھنے کی صورت اختیار ہی نہیں کی، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی طرف گئے نہیں۔ فرمایا سورہ فاتحہ وہ ہے جو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، ہر طرح کے امراض سے شفا ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے والی پوری روایت بیان کی گئی کہ ایک شخص تھا وہ بیمار پڑ گیا تھا اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے بہت سارا مال ان کو دیا صحابی رسول کو، اور وہ مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا تھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ ایک غیر کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے، اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں اثر ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان بھی تاثیر کا تقاضا کرتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی تاثیر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب بھی پڑھا جائے اس کے تراجم، مفاہیم اور رب کی منشا کے مطابق پڑھا جائے۔ پھر فرمایا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے باوجود اثر نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ دم کرنے کے باوجود اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، کہا کہ جس شخص کو دم کیا گیا ہے وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو وہ مسلمان نہیں تھا یا پھر وہ کنجوس اور بخیل تھا، تو اس بندے کو سورہ فاتحہ اثر نہیں کرتی۔ یا تو دم کرنے والے کے دم میں دم نہیں ہوتا، یا پھر جس کو دم کیا گیا وہ مسلمان نہیں ہوگا یا کنجوس و بخیل ہوگا،
تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ اثر نہیں کرتی. اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے طواف کعبہ کے دوران شدید ترین درد ہوتا تھا اور میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس جگہ پہ پھیر لیتا تھا, میرا درد ٹھیک ہو جاتا تھا. آج ہڈیوں کا مرض, گردوں کا مرض, پتہ نہیں کون کون سے امراض ہیں. صحابہ کرام اور اکابرین کا یہ طریقہ اور یہ وظیفہ رہا ہے کہ ہر عمل کے لیے اور ہر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا استعمال کیا کرتے تھے. سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے, ام القرآن کہا جاتا ہے, سبع المثانی کہا جاتا ہے, کامل شفا کہا جاتا ہے, مؤثر دوا, بہترین دم, خزانوں اور کامیابیوں کی چابی, جسمانی طاقت کی محافظ, غموں, پریشانیوں, خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق صورت ہے. الغرض دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو بندہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے, اللہ پوری نہ فرمائے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھا کیسے جائے, سورہ فاتحہ کا انداز تلاوت کیسے ہو. تو ذرا ہم اس پہ کچھ تھوڑا سا مختصر کلام کرتے ہیں آج کے درس میں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اسلوب کیا ہو. اس کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا جو خوبصورت معاملہ اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہا ہم اس کی تعریف کیسے کریں. تو یقیناً جو وہ چاہتا ہے اسی کو بیان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اس سے بہترین لفظ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. آج آپ دیکھیے ہمارے زندگی سے یہ لفظ ختم ہو گیا ہے. آج ہر چیز کا کریڈٹ ہم خود لے رہے ہیں. میں نے کیا ہے, دیکھا اپنا ٹیلنٹ دیکھو یار, اپنی بات ہی ایسی ہے, شروع سے میں ذہین ہوں, میرا کام ہی ایسا ہے. لوگ تعریف کرتے ہیں, دنیا مانتی, تم مان لو تو کیا ہو, ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں کتنا جینیس ہوں. الحمدللہ رب العالمین. ہر چیز کا کریڈٹ اور ہر چیز کا سہرا رب کائنات کی بارگاہ میں. آپ دیکھیے جناب آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تخت بلقیس کو وہاں سے کہ جہاں عفریت جیسا بڑا جن اس تخت کو لانے کے لیے کہتا ہے کہ میں ایک پہر کا وقت چاہتا ہوں. آپ نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں اس تخت کو میلوں دور سے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا. جناب سلمان علیہ السلام نے کہا اور وہ لے کر آ گئے. فلما رآہ مستقر عنده قال هذا من فضل ربی. جب انہوں نے اس تخت کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. ہر چیز میں رب کا شکر ادا کر. الحمدللہ الحمدللہ, مالک تیرا ہی فضل ہے. بھائی یار ماشاءاللہ تم نے زبردست بات کی ہے, یار ماشاءاللہ تمہارا کاروبار تو بڑا چل پڑا ہے, یار تم تو ماشاءاللہ لوگوں کو بڑا اچھے انداز سے گائیڈ کرتے ہو. یار تمام تعریف اللہ کے لیے, یار اللہ کا فضل ہے, میرے رب کا کرم ہے, میرے رب کے احسانات. اب اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اپنی زندگی پہ غور کیجئے. آج ہم غور کریں, جس وقت ہم اور آپ موجود ہیں, پچھلے سال اسی بخاری مسجد میں کتنے سارے ہمارے ساتھ موجود تھے, اس بار نہیں ہے. تو یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رمضان عطا فرمایا. قبر والے اس بات پر رش کرتے ہیں کہ اللہ نے اہل زمین کو دوبارہ سے رمضان عطا فرما دیا. وہ رش کریں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرما دیا. اللہ پاک نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ پھر سے عطا کر دیا. تو جیسے ہی پتہ لگا رمضان کا چاند نظر آ گیا, الحمدللہ, یا اللہ تعریفیں ساری تیرے لیے ہیں. پھر اللہ کا فضل کہ اللہ نے رمضان دیا اور صحت بھی دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان بھی دیا, روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان بھی دیا, اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھر کا کوئی فرد اس وقت بیمار نہیں ہوگا, ہاسپٹل میں نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اگر ہاسپٹل میں ہوں گے تو وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, آئی سی یو میں نہیں ہے, طبیعت بہتر ہو گئی ہے, ڈسچارج ہونے والے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی ہم اگر نعمتوں کو ٹٹولتے چلے جائیں, زندگی پر غور کرتے چلے جائیں, تو ہمارا وجود سراپے نعمت ہے, ہمارا وجود سراپے رحمت ہے, ہمارا وجود اللہ کا فضل. دیکھیے اللہ نے آنکھیں سلامت رکھی ہیں. اب یہاں پر بیٹھ کر کے بھی آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی, ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہوتی, لیکن اللہ کا فضل ہے, رمضان بھی دیا ہے اور قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کے لیے آنکھیں بھی رکھی ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے زبان بھی سلامت رکھے ہیں. رمضان بھی دیا تو تلاوت, ذکر, تسبیح کے لیے زبان بھی سلامت رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے وجود کی نعمتیں دی ہیں. آپ یوں بیٹھے ہوئے, کتنے لوگ ایسے زمین پر بیٹھ نہیں سکتے, آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں آپ ذرا ایک لمحے کو غور کیجیے, نماز پڑھ لیں. ہم نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو چل نہیں پا رہا تھا, بیساکھی سے یا ویل چیئر پر وہ آ رہا تھا. ہم جلدی جلدی سے آئے اور ہم نے الحمدللہ رب العالمین. توجہ ادھر ہے, مالک تیرا احسان ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے توفیق دی ہے نماز کی
سجدے کرنے کی، اور وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ قیام بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، سجدہ بھی کرتا ہوں. وہ جس کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، وہ جس کی ہڈیوں کا درد ہے، وہ جس کی ہڈیوں کا فریکچر ہے، وہ نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے دیتا. کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی جانتے ہوں گے اس وقت بھی، جو کہتے ہیں شاہ صاحب نہیں کہ جو بغیر وجہ کے شکر ادا کرے. ہم پر اللہ کی رحمتیں جو برس رہی ہیں وہ وجہ کے ساتھ ہیں، اور اتنی بڑی بڑی وجوہات ہیں کہ لوگ اس ایک نعمت کو پانے کے لیے، لوگ اس ایک فضل کو پانے کے، آپ نے ابھی سحری سے پہلے یا سحری کے بعد پانی پیا ہوگا، بڑے اطمینان سے پی لیا، اللہ اکبر، جائیے SIUT، ڈاکٹر نے کہا ہے 1 ڈھکن پانی پینا ہے دن بھر میں. اچھا پیاس زیادہ لگے نا تو ہونٹوں پہ پانی کی تری لگا دینا، بس پینے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے پورا گلاس پانی پی لیا، الحمدللہ رب العالمین. ایک ایک چیز کو سوچئے، آپ نوکری کر رہے ہیں، الحمدللہ نوکری چھوٹ گئی ہے، اللہ نے اس قابل تو دیا کہ دوبارہ لگ جائے گی، پیرالائز تو نہیں ہوئے، بیڈ پر تو نہیں آ گئے، مفلوج تو نہیں ہو گئے، فالج کا اٹیک تو نہیں، الحمدللہ رب العالمین. پھر جب بندہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے فضل پر بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، وہ اس بات سے کتنا خوش ہوتا ہے. خود فرماتا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اچھا شکر کر رہے ہو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. تو اس نعمت کے ملنے پہ شکر کر رہے ہو. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. وہ تم پر نعمتوں کے انبار لگا دے، وہ تم پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے، وہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا. اور شکر تو روزانہ نماز میں کر رہے ہیں، لیکن توجہ ہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توجہ ہی نہیں اس طرف کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس ایک عمل پر اگر توجہ اور انہماک ہو جائے تو زندگی تو خوشیوں اور رحمتوں کا نگینہ بن جائے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں گزرے. الحمدللہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا. شکر کی عادت بنائے ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی بات پر. جس کے پاس موبائل ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ نے موبائل دیا ہے تو ہمارا موبائل، ہمیں موبائل چلانے کی صلاحیت بھی ہے، ہماری انگلیاں کام کر رہی ہیں. کوئی کہتا ہے یار اس بندے کے پاس گاڑی ہے، یار آپ کے پاس گاڑی نہیں بائک ہے، چلا سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ڈاکٹر نے بائک چلانے سے منع کر دیا. اچھا بائک بھی نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، ٹانگیں سلامت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹانگیں بھی نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیر کی نعمت تو دی ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں جہاں جاتے ہیں آنا جانا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، میں موضوع کی طرف آؤں اور بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا. لیکن اس کے برخلاف ایک دوسرا پوائنٹ بھی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر انکار کرو گے، اگر میری نعمتوں سے روگردانی کرو گے. نعمتوں سے روگردانی کی کئی صورتیں. ایک یہ ہے کہ نعمت ملے اور بندہ نعمت دینے والے کو بھول جائے. آپ ذرا غور کیجئے گا، تنہائی میں بیٹھ کے اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم کیا ہر نعمت پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم ہر چیز پر اللہ کو یاد نہیں کرتے. وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا والوں کو دیکھیے، میرے پاس کسی کا فون آیا، آپ کے پاس آئے، بندے نے کہا یار فلاں کام ہے، اچھا ٹھیک ہے یار. دوسری بار اچھا ٹھیک ہے، 2-4 بار کیا، اس کے بعد اگر پھر فون کرتا یار یہ تو پیچھے ہی لگ گیا ہے، بس کرو یار، کیا ہر وقت تمہارا فون اٹینڈ کرتا، تمہاری بات مانو، تمہیں سنوں کیا، اور کوئی کام نہیں ہے کیا میرے پاس، تو تمہیں سنتا رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا کریم ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا نا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ بار بار مانگنے سے پیار کرتا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو نا. یا اللہ بار بار مانگے، اتنا کچھ مانگ چکے ہیں اور مانگے، فرمایا نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا. جب تک مانگتے رہو گے خوش رہوں گا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وہ فضل عطا فرماتا ہے. تو میں یہ بات مکمل کروں، الحمدللہ رب العالمین لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا. اور اگر شکر چھوڑ دیا، آج ہم نے زندگی سے شکر نکال دیا، بلکہ ہم اللہ کا شکر کیا ادا کریں، ہم تو لوگوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. آپ بہت کم ہو گیا ہے. ہمارے ہاں یہ جو آپس کے رہن سہن کے طریقے ہیں، اس میں سے بھی شکر ختم ہو گیا. کسی بندے نے آپ کو جگہ دے دی، جزاک اللہ، یار بہت شکریہ بھائی. اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا، آپ کے ساتھ محبت سے پیش آیا، آپ کے لیے کوئی آسانی کر دی، اس سے اس کی ذات سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، یا شکریہ بھائی، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ. یہ چیزیں زبان پر ہوں. کیوں؟ سرکار فرماتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق حقیقی کا کیسے شکر ادا کرے گا. تو لوگوں کا شکر بھی ادا کیجیے. کسی نے آپ کے ساتھ برتاؤ، بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ،
اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کی برکت سے اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا جائے، جیسے آج ہماری زندگی سے شکر ختم ہو گیا، ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے، جو دیا ہے وہ بھی لے لوں گا۔ اور میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں اللہ آج کی رات کے، آج کے دن کے صدقے یہ دعا قبول کر لے، ہم سب کا ایمان سلامت رہے۔ اللہ کرے جیسے ہم مومن ہیں، حضور کے غلام دنیا میں، اللہ اسی غلامی مصطفیٰ کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ جو فرمایا گیا کہ اگر شکر سے انکار کرو گے، شکر سے دور بھاگو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان چھین لیا جائے، ساری نعمتوں کے بدلے میں ایک ہی چیز کافی ہو، ایمان لے لیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آج کی رات جو گزری ہے وہ کتنی بڑی شکر کی رات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رمضان شریف کا خطبہ دیا، وہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تمام اہل قبلہ کی بخشش ہو گئی، وہ جو مسجد کے باہر ہیں، وہ جو مسجد کے اندر ہیں، وہ جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ لے گھر پہ سو رہے ہیں، وہ جنہوں نے آج روزہ نہ رکھنے کا ذہن بنا، یار روزہ نہیں رکھیں گے، کام زیادہ ہے، مصروفیات زیادہ ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یار بہت سارا کچھ کرنا، بعد میں رکھ لیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی بیماری کو عذر بنا رہا ہے، سنو نا کریم رب نے، وہ جانتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھ رہے، وہ جانتا ہے کہ تم بغاوت پہ اترے ہو، وہ جانتا ہے کہ رمضان کے آنے پر بھی تم مسجد آنے کو تیار نہیں ہوئے، اس کے باوجود اس کا عام اعلان ہے اللہ نے سارے مسلمانوں کو بخش دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، اپنی زندگی کے اعمال کو نئے سرے سے شروع کرو، اپنے اعمال کا نئے سرے سے محاسبہ کرو، زندگی کے اعمال اور زندگی کی چیزوں کا نئے سرے سے آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اگر کوئی بندہ شکر ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لے، اللہ رحمت لے لے، صرف آنکھیں لے لے، کان کی سماعت لے لے، منہ کی گویائی لے لے، بدن کی طاقت لے لے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو نظام ہاضمہ ہے، یہ ختم کر دے، تباہ ہو جاتا ہے بندہ۔ وہ آپ دیکھیے کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں اس وقت پیشاب کی نلکیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے کبھی بھی اس کی نوبت نہیں آنے دی۔ الحمدللہ، ایک ایک چیز کو سوچئے اور شکر ادا کیجئے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا، اللہ اس میں مزید اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ صرف الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آگے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھا راستہ چلا، فرمایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، ہمیں سیدھا راستہ چلا، حضور سے بڑھ کے سیدھے راستے پہ کون؟ کہا اللہ کے نبی سے بھی دعا اللہ نے یہ منگائی ہے، اور سرکار نے یہ دعا مانگ کر کے بتایا ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو اسے بھی یہ دعا مانگنی ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، حدیث پاک میں آیا ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا امام کی قرأت تمہاری قرأت ہے، اس وقت تلاوت نہیں کریں گے، اس وقت سنیں گے۔ اب کیا کریں؟ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ امام صاحب نے پڑھا، ہمارے دماغ میں اللہ کی نعمتیں گھوم رہی، مالک تیرا کتنا احسان، یا اللہ تیرا کتنا فضل ہے۔ یہ ایسا مجرب نسخہ ہے، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے جو آپ کے کاروبار کو یہ بڑھا دے گا، آپ کے رزق کو بھی بڑھا دے گا، آپ کی خوشیوں کو بھی بڑھا دے گا، آپ پر اترنے والی نعمتوں میں بھی اضافہ کرے گا، اور جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم، تکلیفیں ہیں اللہ سب کو دور فرما دے گا۔ اٹھائیے ہاتھ، دعا کیجئے ہم اس کریم رب سے کہ جس نے اتنی نعمتیں برسائی، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، ہماری دعا قبول کر، ہم سب کا ایمان سلامت رہے، ہماری دعا قبول کر، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہماری دعا قبول کر مالک۔ ہم اتنے سکون سے، اتنے اطمینان سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو بیت المقدس میں گولہ باریوں کے اور گھن گرج کے سائے میں بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھ، قبل اول کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، قبل اول کو آزاد فرما، یہودیوں کو برباد فرما، آنے والے جو ایام ہیں بابرکت لمحات ہیں اللہ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔